کہا جاتا ہے کہ اسلام ایک پروگریسو ریلیجن ہے، اجتہاد کی بات ہوتی ہے، لیکن ہمیشہ جو علماء کرام ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ جی اس زمانے میں یہ تھا یا اس زمانے میں یہ تھا، یا اگر انسٹرومنٹس کی بات ہوتی ہے تو جی اس زمانے میں دف تھا اس لیے دف کی اجازت ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جیسے جیسے صدیاں گزری ہیں، انسان نے پروگریس کیا ہے، انوویشنز ہوئی ہیں، اس میں نئے انسٹرومنٹس بنے ہیں، تو کیا وہ انسان کے لیے جائز کیوں نہیں قرار؟ کیونکہ انسان کی تو یہ حص ہے ٹو کریٹ اینڈ ٹو انوویٹ، تو وہ تو ایک اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک کریٹیوٹی کا عنصر اس کے اندر ڈالا ہوا ہے، تو اس کو کیسے یہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ روکیں؟ اور جو اس زمانے میں چیز تھی پھر تو وہی ہے کہ آپ پھر ٹینٹس میں رہیں، یا آپ اونٹوں پہ چلیں، یا آپ جہازوں میں سفر نہ کریں، آپ ٹیلی فون کا استعمال نہ کریں، آپ ٹیلی ویژن نہ دیکھیں، تو یو ہیو ٹو پروگریس ایز دا ٹائم گوز، ایز اٹ ڈیولپس۔ تو اس حوالے سے میں کہنا چاہ رہی ہوں۔ میڈم نے بہت اچھا سوال اٹھایا، اس کو آپ موسیقی پہ بھی لاگو کریں، اور میں جاوید صاحب سے پوچھوں گا کہ اگر دف الاؤڈ ہے تو طبلہ کیوں نہیں، اور جو اس کے بعد انسٹرومنٹ اور ایجاد ہوئے ہیں، تو یہ کیوں ہے کہ ایک لاجک اس وقت ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز تو درست ہے، اور اسی نوعیت کی چیز جس کے استعمالات بھی مورلیس وہی ہوتے ہیں، اس کو پھر ہم آگے جا کے نگیٹ کر دیتے ہیں۔ جاوید صاحب اس بارے میں کچھ کریے۔ اس کی وجہ وہی ہے جو میں نے پہلے آپ سے عرض کی کہ ایک طریقہ مذہب کو سمجھنے کا یہ ہے کہ آپ پہلے یہ دیکھیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، پھر یہ دیکھیں وہ کوئی احکام کیوں دیتا ہے، پھر یہ دیکھیں کہ جو اس کی اصل کتاب ہے قرآن مجید وہ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، اس کی قدیم روایت میں اس کے بارے میں کیا بات کہی گئی ہے، پھر آپ اس جگہ پر آئیں جہاں کوئی آپ کو حدیث ملتی ہے، اور پھر دیکھیے کہ وہ کس موقع کی بات ہے، کس محل کی بات ہے، اور پھر اس پوری بات کو اس کے پورے سیاق سباق میں دیکھیے۔ ہمارے ہاں عام طور پر علماء جو اس طرح کے فتوے دیتے ہیں وہ مذہب کو اس طریقے سے دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ ان کے سامنے دیکھیے سیدھا مسئلہ ہے، ایک موقع کے اوپر ان کا خیال یہ ہے بعض روایتوں کی بنیاد کے اوپر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیقی کو یا مصوری کو قابل مذمت چیز قرار دیا ہے، دوسری جگہ وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گانے والی عورتیں دف بجا رہی ہیں، استقبال کر رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اچھا اسی طرح کے ایک موقع کے اوپر کچھ گانا بجانا ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جلیل القدر صحابی آتے ہیں اور وہ آ کر ان کو روکتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری قوم کی عید کا موقع ہے اور ہر قوم کے لیے خوشی کا موقع ہوتا ہے، ان بچیوں کو گانے بجانے دو۔ اسی طرح سے کوئی خاتون آگے کہتی ہے آپ کے سامنے کہ میں آپ کو گانا سنانا چاہتی ہوں، میں نے اس کے بارے میں طے کیا ہوا تھا کہ میں خوشی کے اس موقع پر، تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا تم نے طے کیا ہوا تو سنا لو۔ ایک شادی کا موقع ہوتا ہے، انصار کے ہاں کوئی برات جاتی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا وہ کسی گانے والی کو ساتھ نہیں بھیجا گیا، یہ تو شادی کا موقع تھا، اس پر کچھ اس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے تھا۔ اب بجائے اس کے کہ اصل مقصد کو سامنے رکھ کے ان ساری باتوں کو دیکھا جائے کہ یہ کس موقع کی باتیں ہیں، یعنی ایک طرف پیغمبر خوشی کے موقع پر خود فرما رہے ہیں کہ کچھ گانے والیوں کو ساتھ بھیجنا چاہیے تھا، ایک طرف ایک خاتون کو اجازت دے رہے ہیں، ایک طرف کچھ خواتین گا رہی ہیں استقبال کرنے کے لیے ان کی تحسین کر رہے ہیں، ایک طرف ایک آدمی کچھ اس کے بارے میں ناراضی کا اظہار کرتا ہے آپ کے صحابہ میں سے، تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، ہماری بھی عید کا موقع ہے، لوگوں کو کچھ خوشی کرنے دو۔ یہ ساری چیزیں جب ان کے سامنے آتی ہیں تو وہ خیال کرتے ہیں کہ ان میں کس طرح تطبیق پیدا کی جائے۔ اگر وہ مقصد کو رکھ کے سامنے دیکھے تو بڑی سادہ بات تھی کہ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ اپنی اصل میں ممنوع نہیں ہیں، ایک موقع ایسا ہوتا ہے ان کا غلط استعمال ہے تو آپ نے ان کی مذمت کر دی، ایک موقع ایسا تھا کہ وہ استعمال بے جا ہو گیا، آپ کا بچہ گپ شپ لگاتا ہے، بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ کچھ تفریح کر لیتا ہے، آپ مطمئن ہوتے ہیں۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ پڑھنا بھی چھوٹ گیا ہے، لکھنا بھی بند ہو گیا ہے، اسکول جانے میں بھی مسائل ہونے شروع ہو گئے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ تو ہمارے علماء یہ کرتے ہیں کہ جب وہ اس طرح مذہب کو اس کی اصل روح میں رکھ کر اور اس کے اصل مقصد میں رکھ کر نہیں سمجھتے تو تطبیق دینے کا طریقہ پھر یہ اختیار کرتے ہیں کہ اگر تو تصویر آپ نے منہ قلم سے بنائی ہے تو وہ ناجائز ہے، اور اگر کیمرے سے بنائی ہے تو ناجائز ہے۔ اچھا اگر وہ تصویر آپ نے مجسمے کی صورت میں بنا دی ہے تو وہ ناجائز ہو گئی ہے، اور اگر وہی تصویر جو ہے وہ ٹیلی ویژن کے اوپر آ رہی ہے، حالانکہ آپ جانتے ہیں جس طرح موسیقی کے فن کو نہیں جانتے یہ لوگ، اور گفتگو اس پر کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں فلاں بات نامعقول کہہ دی گئی ہے، حالانکہ اس کا تعلق شاعری سے ہے یا اس کے بول سے ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ کوئی بھی لچر بات جو ہے
وہ کہی جائے گی تو ہر آدمی اس کے بارے میں یہی کہے گا کہ یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ بجائے اس کے کہ معاملے کو اس طریقے سے دیکھیں، وہ اس طرح سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی چیز کو اس زمانے میں رکھ کے دیکھا جائے. اچھا اس وقت منہ قلم سے لوگ تصویر بناتے تھے تو یہ تو ناجائز ہو گئی. اب کیمرے کا مسئلہ آ گیا، انہوں نے کہا اچھا تصویر جب بالکل ایک خاص صورت اختیار کر لیتی ہے تو اس کو تو ناجائز ہی کہنا چاہیے. کچھ دیر کے بعد ٹیلی ویژن آ گیا. اب ہر عالم نے ٹیلی ویژن پر جانا ہے، گفتگو بھی فرمانی ہے، دین بھی پہنچانا ہے. اب اسرار کا اصول داخل ہوتا ہے کہ اصلاح کرنے کے لیے، جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک عالم تصویر کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مطلقاً حرام ہے، اور کیمرے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے خود دیکھا نا، یعنی وہ کہہ رہے تھے مطلقاً حرام ہے اور کیمرے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کیوں یہ کر رہے ہیں، تو آپ کو 2 جواب اس میں ملیں گے. ایک جواب یہ ملے گا جو آپ کے اس استدلال سے متعلق ہے کہ یہ تصویر تو کسی جگہ پہ جامد نہیں ہوتی. یہ کیا منطق ہے؟ یعنی اگر تصویر کوئی بری چیز ہے تو وہ خواہ تصویر منہ قلم نے بنا دی ہے تب بھی اس کو ناجائز ہونا چاہیے، کیمرے نے بنا دی ہے تب بھی اس کو ناجائز ہونا چاہیے، وہ لہروں نے بنا دی ہے تب بھی اس کو ناجائز ہونا چاہیے. یہی صورت دوسری اختیار کرتے ہیں کہ یہ تو اصل میں ایک مجبوری ہو گئی ہے، ایک ضرورت ہو گئی ہے، یہ معاملہ جو ہے یہ اضطرار میں تبدیل ہو گیا ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر اب ظاہر ہے کہ چلیے شناختی کارڈ اضطرار ہو گیا، پاسپورٹ اضطرار ہو گیا یا مجبوری ہو گئی. سوال یہ ہے کہ یہ اصلاحی گفتگو اضطرار کیسے ہوئی ہے؟ یعنی دین بتانے کے لیے آپ نے کیوں سہارا لیا ایک ناجائز چیز کا؟ وجہ اس کی وہی ہے کہ چیز کو اس کے مقصد کے لحاظ سے رکھ کر سمجھنے کے بجائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات ہے نا، ہم جانیں گے کہ وہ بات کس موقع پر کہی. آپ نے اپنے بچے کو ڈانٹا ہے گپ شپ لگانے سے، کس موقع پر ڈانٹا ہے؟ میں بار بار جس چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام نے کوئی انسانیت کے ارتقاء کو نہیں روک دیا. صورتحال یہ نہیں ہے کہ اگر اس زمانے میں اونٹ پر سوار آپ ہو سکتے تو اب ٹرین ایجاد ہو گئے، جہاز ایجاد ہو گیا تو اب یہ بیٹھ کر دیکھا جائے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے. یہ اسلام کا موضوع ہی نہیں ہے. اس کا موضوع اصل میں ہماری اخلاق کی تطہیر، ہماری پاکیزگی اور ہماری تہذیب نفس ہے. کوئی بھی چیز اس میں رکاوٹ بنے گی تو وہ اس کے بارے میں آپ کو توجہ دلائے گا کہ دیکھیے جس طریقے سے ایک طبیب توجہ دلاتا ہے کہ آپ ہوا کو، پانی کو صاف رکھیں، یہ آپ نے استعمال کرنا ہے، یہ آپ کی صحت پر اثر انداز ہوگا. حفظان صحت کی جتنی تدابیریں کس لیے بتائی جاتی ہیں؟ اسی مقصد کے لیے بتائی جاتی ہے نا کہ آپ کی کوئی جسمانی نقصان نہ پہنچے. یہی معاملہ مذہب کا ہے. اس کو دلچسپی ہے آپ کے اخلاقی تہذیب سے، تو وہ اس کو موضوع بناتا ہے کہ دیکھیں یہ چیز خرابی کا باعث بن رہی ہے، یہ چیز خرابی کا باعث بن رہی ہے. اس کے سارے جو کچھ بھی احکام ہیں ان کو پڑھنے کے بعد بہت اطمینان کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ نہ اس نے شاعری کو ممنوع قرار دیا ہے، نہ موسیقی کو، نہ مصوری کو. یہ اصل میں ان چیزوں کے کچھ غلط استعمالات تھے. جب صحیح استعمالات ہوئے ہیں تو پیغمبر نے بھی ان کو ناپسند نہیں کیا، اور جب کوئی غلط استعمال ہوا ہے تو توجہ دلا دی. اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس وقت بھی یہی کرتے ہیں. ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، گفتگو کرنا تو جائز ہے نا. یہ گفتگو بیہودہ گوئی کے ساتھ شروع ہو جائے جائز رہ جائے گی. تو میری گزارش صرف یہ ہے کہ غلطی کہاں سے لگ رہی ہے ہمارے علماء کو؟ غلطی یہاں سے لگ رہی ہے کہ وہ ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھتے ہیں، اس کے بعد یہ اندازہ نہیں کر پاتے کہ وہ بات کس موقع پر کہی گئی ہے. چھوٹی سی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر کچھ لوگوں کو کہا کہ دیکھو رات کے وقت سونے سے پہلے دیا بجھا دیا کرو. یہ بات آپ کو پہنچ گئی. اب ایک عالم آپ کے گھر میں آئے ہوئے ہیں، آپ سونے سے پہلے یہ بتی نہیں بجھاتے. وہ کہتے ہیں یہ مطلقاً حرام ہے کیونکہ حدیث میں آ گیا ہے کہ سونے سے پہلے آدمی کو بتی بجھا دینی چاہیے. آپ پوری حدیث کو پڑھیں. لوگوں نے پوچھا حضور کیوں؟ آپ نے فرمایا بھائی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ چونکہ اس زمانے میں تیل کے دیے جلتے تھے تو چوہیا بتی منہ میں لے لیتی ہے اور آگ لگا دیتی ہے. سوتے میں معلوم نہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے. تو پیغمبر کی بات کو اس کی جگہ رکھ کر دیکھیے نا کس موقع پہ کہی گئی. اب بڑی معقول بات ہے. لیکن اگر اسی بات کو آپ اس کے سارے سیاق سباق سے الگ کر دیں اور یہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ سونے سے پہلے بتی بجھانا ضروری ہے، اور ایک ماں اگر اپنے بچے کی ضرورت کے تحت کوئی بتی جلا کے سو رہی ہے تو آپ کہیں کہ تم ایک حرام کام کر رہی ہو. اور اب یہ حرام کام صرف اضطرار کی حالت میں ہو سکتا ہے، جیسے شناختی کارڈ بنوایا جا سکتا ہے. تو تصویر ہو، موسیقی ہو، ہر معاشرے کے اندر اس کی اچھی صورتیں بھی موجود ہوں گی، ہر معاشرے میں اس کی بری صورتیں بھی موجود ہوں گی. تصویر کا معاملہ یہ تھا کہ اس وقت اس کی ایک بری صورت موجود تھی. موسیقی کا معاملہ بھی یہی تھا کہ اس کی بعض بری صورتیں تھیں. بری صورتیں جہاں پائی جاتی، مثلا ایک واقعہ دیکھیے بخاری میں بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی سیدنا حمزہ، اب معلوم ہے نا کہ بڑے لوگوں میں سے ہیں، تو وہ ایک موسیقی کی مجلس میں تھے. ایک لونڈی گانا گا رہی تھی
اور اس زمانے میں شراب بھی پیتے تھے لوگ، شراب بھی پیے ہوئے تھے. یہ مدینہ کا واقعہ ہے، مکے کا واقعہ نہیں ہے، اور بدر کی جنگ سے تھوڑی دیر پہلے کا واقعہ ہے. تو اس مجلس میں انہوں نے شراب کے نشے میں لونڈی کا گانا سنتے ہوئے دیکھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کچھ اونٹنیاں خرید کر باہر جا رہے ہیں. اس لونڈی نے کچھ اشعار پڑھ دیے کہ تم میرے لیے اگر ان کے کوہان کاٹ کر لا دو. انہوں نے جا کاٹ ڈالے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا. حضور آئے تو وہ اتنے نشے کی حالت میں تھے کہ انہوں نے آپ کے آنے کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی، تو واپس چلے گئے. اب یہ واقعہ ہوا، یعنی یہ واقعہ جو ہے سنگین واقعہ نا، اس کے باوجود اس موقع پر یہ آیت نہیں اتری کہ آج کے بعد موسیقی حرام قرار دے دی گئی ہے، حالانکہ اترانی چاہیے تھی. یعنی کتنا سنگین واقعہ ہے یہ. اتنے سنگین واقعے میں بھی اس پہ پابندی نہیں لگائی گئی، صرف توجہ اس جانب دلائی گئی کہ کیا کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے آدمی کو بچنا چاہیے. تو اگر موسیقی آپ کے لیے ایک ایسی چیز بن گئی ہے کہ نہ آپ کو نماز پڑھنے دیتی ہے، نہ روزہ رکھنے دیتی ہے، نہ خدا کی بات سننے دیتی ہے، نہ کسی معقول مجلس میں بیٹھنے دیتی ہے، تو میں بھی منع کروں گا، آپ بھی منع کریں گے. اگر موسیقی آپ کو لچرپن کی طرف لے جا رہی ہے تو میں بھی منع کروں گا، آپ بھی منع کریں گے. لیکن اگر فرض کر لیجئے کہ شاعری میں، موسیقی میں، مصوری میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ یہ خدا کی نعمتیں ہیں، اور ان کو استعمال ہونا چاہیے انسان کی تہذیب نفس کے لیے بھی، انسان کے احتزاز کے لیے بھی، انسان کی تفریح کے لیے بھی، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں انسان کی ضرورت ہے.